نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، القرآن شافع مشفع وماہد مصدق، من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقطہ الی النار۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سفارش کرنے والا ہے، اور ایسا سفارش کرنے والا ہے کہ اس کی سفارش قبول کی گئی۔ اور کس شخص کے بارے میں فرمایا؟ یہ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس آدمی نے قرآن مجید کو اپنے آگے رکھا۔ اسے کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزاری تو یہ قرآن قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا، اور اس حد تک سفارش کرے گا کہ حدیث میں آتا ہے قادہ الی الجنہ، جیسے پکڑ کے کسی کو جنت میں لے جاتے ہیں ویسے لے جائے گا۔ لیکن اگر الحفیظ والامان، اگر ہم نے اس قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، جیسا کہ آج کل مسلمان اور ہم اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، من جعلہ خلف ظہرہ، اگر اس تعلیم کو پس پش ڈال دیا تو فرمایا پھر یہ جھگڑا کرنے والا بھی ہے، اور جھگڑا کرنے والا بھی ایسے ہے ساقطہ الی النار، جہنم میں دھکا دے کر آئے گا۔ تو ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک ہے قرآن مجید کی عظمت، ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ایک ہے ان کے احکام اور فرمان کے ساتھ ٹکراؤ۔ جیسے ہمارے مسلمانوں میں عظمت تو ہے، قرآن مجید کی عظمت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، لیکن تعلیمات کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، لیکن جب آپ کا فرمان اسے بتایا جاتا ہے عملی زندگی میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سینے میں رکھتا ہے، لیکن یہاں تعلیم کے مقابلے میں وہ تعویلیں پیش کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع، گانا دل میں منافقت پیدا کرتا ہے، جیسے منافقت کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اب ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سینے میں لیے ہوئے ہے، لیکن اس معاملے میں آ کے وہ کہتے ہیں مسیح کی روح کی غذا ہے، تعویلیں پیش کرتا ہے۔ ایک ہے عظمت، ایک ہے احکامات پر عمل۔ عظمت کے ساتھ کامیابی تب ملے گی جب ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں گے۔ اس لیے اپنی نسلوں کو بھی اس بات کا سبق دینا ہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کریں، جس کام جو نہ کرنے والا کام ہے، تو ہم وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کریں، قرآن کا حکم پیش کریں کہ بیٹا، بھائی، دوست، اللہ نے اس سے منع کیا ہے قرآن مجید میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ جس کام کرنے کا حکم دینا ہے اس میں بھی ہم اللہ کا حکم کرنے کو کہنا ہے تو اس میں اللہ کا حکم سامنے رکھیں، بھئی اللہ نے اس کو پسند کیا، اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے، تو اس سے عظمت بڑھے گی۔ یہ ہے تعلیم کی عظمت اور قرآن مجید کی عظمت کا اصل تقاضا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔